ایک گروہ اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا تجھے ہی اللہ نے نبی بنانا تھا، نہ اماں نہ ابا نہ بہن نہ بھائی نہ سلطنت نہ پیسہ نہ گھر نہ در۔ وقالوا لولا نزل علیہ ھذا القرآن من القریتین عظیم، امیروں پہ کیوں نہیں آیا؟ یا تو اپنے رب سے کہے کہ تجھے مال دے دے تب تجھے نبی مانے، یا عہدہ دے دے تب تجھے نبی مانے، تو یتیم ہے۔ اللہ اکبر، من القریتین عظیم، اگر مالک کائنات نبوت کا تاج پہناتا تو کسی امیر کو پہناتا۔ اللہ کا قرآن آیا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اور بکواس بند کر، تو تاج نبوت کی بات کرتا ہے، ہم تو دنیا کی تقسیم بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ جس کے سر پر ہم نے تاج نبوت رکھا وہ میری مرضی ہے، تو کہتا ہے امیروں کو دینی چاہیے تھی، غریبوں کو نبوت کیوں مل گئی؟ ہم جس کو دنیا کے 4 پیسے دیتے ہیں، دنیا کا عہدہ جس کو دیتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے دیتے ہیں، وہ بھی کسی کے مشورے سے نہیں دیتے۔ یہ تو اتنا قیمتی تاج نبوت ہے، ہم نے جس کو بہتر سمجھا اس کے سر پہ تاج نبوت سجا دیا ہے۔ مکے کا سردار اٹھا اور فارس میں چلا گیا، اور وہاں جا کے اہل فارس کے جو بڑے بادشاہ تھے ان کے کلام لے کے آیا۔ اسفد ان کے اندر بہت بڑا شاعر تھا، اسفندیار شاعر تھا، رستم ان کے اندر شاعر تھا۔ وہاں کے اشعار مکے میں لے کے آیا، ایک لونڈی تیار کی، ناچنے والی تیار کی، اسے سارے اشعار سکھا دیے۔ جو اسلام کی طرف زیادہ راغب ہوتا، جو اس کا دھیان رجحان اسلام کی طرف ہوتا، اس کی محفل میں لے جاتا اور اس عورت کو نچاتا، وہ اشعار پڑھتی اور دسترخوان لگا کر کھلاتا پلاتا، کہتا بتاؤ یہ دین اچھا یا وہ محمد کا دین اچھا ہے جو کہتا ہے بھوکے رہو، روزہ رکھو، نمازیں پڑھو، گھر بار چھوڑ دو، سب کچھ اللہ کی رضا پہ قربان کر دو۔ اس پر اللہ کا قرآن آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اس کو کہہ دو اگر تھپیڑے عذاب کے آگے تیرا ککھ نہیں بچے گا۔ وہ ظالم تو قرآن کے مقابلے میں گانوں کو کیوں لے کے آ گیا ہے؟ حقانیت دین کی۔ اللہ نے بہت پاکیزہ میں دین عطا فرمایا۔ دکان والا دکان کو پہچان گیا، مکان والا مکان کو پہچان گیا، رقبے والا اپنی زراعت کو پہچان گیا۔ معذرت کے ساتھ ہمیں دین آج تک سمجھ میں نہیں آیا، جس دین کے بارے میں اللہ فرما رہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہترین اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہے، جو تحفہ دے کر امت کے لیے میں نے اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیج دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل زندگی کو اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرا حبیب فتح مکہ کے موقع پر اعلان کر دے ہم نے دین بھی مکمل کر دیا اور ہم نے اپنی نعمتوں کا اظہار بھی فرما دیا اور دین اسلام کو اللہ اکبر ہم نے پسند فرما لیا۔ اب میرا حبیب تیری نبوت کا، تیرے کردار کا، تیرے طریقے کا سکہ پوری دنیا کے اندر چلے گا، جو ماننے گا وہ میرا ہے، جو نہیں ماننے گا وہ میرا نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے محبوب اسے تیرے قدموں میں آ کے بیٹھنا پڑے گا، جو تیرے قدموں میں جھک کے دکھائے گا اس سے خدا بھی راضی ہو جائے گا اور دنیا آخرت کی کامیابی کے فیصلے بھی فرمائے گا۔ کچھ مکے کے لوگ اٹھے جن کو یہ کامیابی سمجھ آ گئی، ان کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ سمیہ اور آپ کا بیٹا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا بیٹا عبداللہ بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، یہ چند لوگ تھے۔ رب اکبر کی قسم یہ تو خود مدینے مکے میں بک بک کے آئے تھے، نہ مال تھا نہ دولت تھا، لیکن ان کی جھولی کے اندر آمنہ کا لال تھا۔ مالک کائنات کو ان کا کردار اتنا پسند آیا، حبشے کے بلال کو مالک نے جوتا پہنا کے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا فرما دیا۔
میرے ہاں مال نہیں چلتا، میرے ہاں دولت نہیں چلتی، میرے ہاں عہدہ نہیں چلتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو میرے قریب آتا ہے، میرے سے ڈرتا ہے، میرے خوف سے زندگی گزارتا ہے، میرے ہاں تو تقوی والا کامیاب ہے۔ ایرے غیر نتھو خیر کو اللہ فرماتے ہیں میں تو گھاس ہی کوئی نہیں ڈالتا۔ آج دنیا کے اندر میرے عزیزوں مال بن رہا ہے، کردار بنانے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا ہے، اپنا کردار خود ہنسی آ رہی ہے، 4 آدمی گالیاں دے رہے ہیں، 5 آدمی تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ کردار نہیں۔ کردار ایسا ہونا چاہیے جس زمین کے ٹکڑے پہ چلے یہ زمین بھی دوسری زمین کے ٹکڑوں پہ فخر کرے۔ کردار ایسا ہونا چاہیے جس آسمان کے ٹکڑے کے نیچے چلے یہ آسمان دوسرے آسمانوں کے اوپر فخر کرے کہ میرے پہ امان ملک کمبو جویاں ارائی نہیں جا رہا، میرے اوپر محمد کا غلام جا رہا۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ فرمایا جو اس نصیحت کو لے لے گا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان سا قرآن کریم کو ہم نے آسان بنا کر نازل کر دیا، تمہارے اندر بھیج دیا۔ ہے کوئی رحمت کی منڈی میں بولی لگ رہی ہے کوئی سے لے، ہے کوئی سے سیکھے۔ وہ میرے پیارو نماز نہیں پڑھتا کہتا گناہ کی بات ہے، روزہ نہیں رکھتا کہتا گناہ کی بات ہے، حج نہیں کرتا کہتا گناہ کی بات ہے، قرآن نہیں پڑھتا کہتا کوئی بات نہیں۔ قرآن کا نہ جاننا کبیرہ گناہ اور جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ پیکیج دے کے جا رہا ہوں میرے پیارو کام آئے گا۔ کوئی ادھر سے آتا ہے کوئی ادھر سے آتا ہے اور کہتا مولوی صاحب دعا فرماؤ، بچہ 4تھا پارہ پڑھ رہا ہے اللہ اسے حافظ بنا دے۔ کوئی کہتا مولانا دعا فرما، بچہ 15واں پارہ پڑھ رہا ہے حافظ بنا دے۔ بچہ 15واں پارہ پڑھ رہا ہے، بچہ 4تھا پارہ پڑھ رہا ہے، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آج یہ اپنی مسجد کے قاری صاحب سے فرمائیے، عرض کیجئے کہ حضرت قاری صاحب ہمیں مدرسے میں داخلہ دیجئے، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، دن 11-12 بجے جو آپ کے پاس وقت ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے، آپ ہمیں قرآن کریم پڑھانا شروع کیجئے۔ میرے عزیزو یہ علیحدہ بات ہے، یہ علیحدہ میٹر ہے، کوئی پڑھ سکا یا نہیں پڑھ سکا، لیکن خوشخبری قرآن پڑھنے کا آغاز سیکھنے کا آغاز کر لو۔ اللہ نہ کرے اللہ جوانیوں میں برکت دے، بڑھاپے سلامت رکھے، ورنہ تو ایک نے ہے خدا کی قسم دن گنے جا چکے ہیں، لکھے جا چکے ہیں، میعاد لکھی جا چکی ہے، پتہ نہیں کون پہلے جائے گا، میں جاؤں گا یا آپ پہلے جائیں گے۔ کتنی گاڑیاں 2-3 رستے کے اندر الٹی پڑی دیکھی، لیکن جانو پتہ نہیں کچھ بچا بھی ہوگا کہ نہیں۔ یہ تو روزانہ کا میرا عزیز و معمول ہے، پتہ نہیں کون جائے گا۔ جس طرح میرا عزیز و دنیا کے اندر بیت اللہ موجود ہے، یہ میرا بھائی ابھی عرفان اپنے والد والدہ کے ساتھ ابھی عمرہ یہ سارے دونوں بھائی کر کے آئے، دنیا کے اندر بیت اللہ موجود ہے، یہاں سے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں پھر جانے کی تمنا کر رہے ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، لوگوں کے لیے طواف کی جگہ بنایا، اسی کی سیدھ اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت معمور ہے جو فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا ایک سفید ریش بزرگ بیت اللہ بیت معمور کی دیوار کے ساتھ سہارا لگا کے بیٹھے ہیں، دونوں طرف کلاس لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر، وہ پڑھا رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتہ کرنا ہی، کہا آپ کا باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جو لوگ جو بچے قرآن یاد کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر کلاس لگا کر ان کا قرآن حفظ مکمل کروا رہا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ 4 سورتیں پڑھتے پڑھتے موت آ گئی، علی باتاسا پڑھتے پڑھتے موت آ گئی۔ کہاں شروع کیا تھا اور کہاں مکمل ہو رہا ہے؟ عرش بری پر آسمانوں پہ مکمل ہو رہا ہے۔ نیت کر لو، اے اللہ اگر مجھے توفیق دے، مجھے پیسہ دے، میرے پہ کرم فرمائے، میں تیرا گھر بناؤں گا۔ نہ بنا سکا تو کون سا میرے اوپر پرچہ ہو جائے گا، لیکن قیامت کی نواز لگے گی، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ کہاں ہیں جنہوں نے زمین پہ گھر بنانے کا ارادہ کیا تھا؟ آ جاؤ، تمہارے اس ارادے کے اوپر ہی میں نے تمہیں زمین سے بڑا جنت کے گھر اندر گھر عطا فرما دیا۔ جب آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی
علیہم اجمعین سے فرمایا وہ لوگوں جو اللہ کا گھر جنت کے اندر بنائے گا۔ صحابہ اکرام تڑپ گئے کہ یا رسول اللہ یا تو تل پہ کپڑے کوئی نہیں، اللہ کے نبی کھانے کو کچھ نہیں، گھر کون بنائے گا؟ قربان جاؤ۔ فرمایا جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، یعنی 2 مصلے کی جگہ ایک نمازی کی جگہ اتنی بنا دے تو ایک مصلے کی جگہ زمین پر بنا دے، اللہ زمین سے بڑا گھر جنت کے اندر بنائے گا، کیونکہ اللہ فرما رہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو دوڑو اللہ کی طرف، اس کی مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض زمین آسمان سے بڑا ہے، زمین آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ نے اپنے ڈرنے والے، اپنے چاہنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جنت آؤ دوڑو۔ ہر چیز میں اللہ کے نبی رہنمائی فرما کے گئے۔ بات کو سمیٹتا ہوں، اللہ کے نبی دنیا کے اندر خوشیاں ملیں گی، میں اولاد کی شادی کروں گا، یا اللہ اپنے نبی کے ذریعے مجھے بتا دے، اپنی شادی ہوگی اولاد کی کروں گا، بیٹی کی کروں گا، بیٹے کو کروں گا، بیٹے کی کروں گا، بتاؤ میں رہنمائی کس سے حاصل کروں؟ دنیا کہے گی پیسے والا دیکھو، دنیا کہے گی وہ دیکھو جس کے 4 بھائی سعودی ہیں، دنیا کہے گی وہ دیکھو جس کا رقبہ زراعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے مالک کائنات نے آپ کی میری یہاں بھی رہنمائی فرمائی۔ فرمایا امتی کبھی پریشان نہ ہو، امتی کسی معاملے میں پریشان نہ ہو، میرا نبی ان کو جا کے بتا دو شادی کہاں کرنی ہے۔